حضرت عبدالمطلب کے 10 لڑکے تھے جن میں سے 5 بہت مشہور ہوئے۔ ایک عبداللہ جو رسول اللہ کے والد تھے، دوسرے ابو طالب جو گرچہ اسلام نہیں لائے مگر انہوں نے ایک عرصہ تک آپ کی سرپرستی کی، تیسرے حضرت حمزہ اور چوتھے حضرت عباس۔ آپ کے ان دونوں چچا نے اسلام قبول کیا۔ پانچویں ابو لہب۔ ابو لہب اپنے اسلام دشمنی کے لیے بہت مشہور ہوا۔ حضرت عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ ہر اعتبار سے عرب و صاف کا نمونہ تھے۔ حضرت عبداللہ کا نکاح آمنہ بنت وہب سے ہوا جو قبیلہ زہرہ کے رئیس وہب بن عبد مناف کی لڑکی تھی۔ وہ قریش کی عورتوں میں عزت اور نسب کے اعتبار سے نہایت شریف خاتون شمار کی جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ اور آمنہ سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے جو اعلیٰ ترین انسانی اوصاف کا مکمل نمونہ تھے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش کی اطلاع جب آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کو ملی تو وہ آپ کو لے کر کعبہ میں گئے۔ وہاں انہوں نے بچے کے لیے دعا مانگی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ کی پیدائش کے 7ویں دن حضرت عبدالمطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور آپ کا نام محمد رکھا۔ عقیقے کی اس تقریب میں قبیلہ قریش کے تمام لوگ شریک ہوئے۔ محمد کا نام عرب میں بالکل نیا تھا۔ قریش نے اس غیر مانوس نام رکھنے کا سبب پوچھا تو آپ کے دادا نے کہا تاکہ ساری دنیا میں میرے بیٹے کی تعریف کی جائے۔ عرب کے اونچے گھرانوں میں یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی صحرائی خاتون کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ بچے کی ابتدائی پرورش کھلی فضا میں ہو سکے اور صحیح عربی زبان بھی سیکھ جائے۔ یہ لوگ دیہاتوں قصبات میں رہتے تھے۔ ان کی زبان نہایت فصیح ہوتی تھی۔ اس رواج کے مطابق آپ کو قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک عورت حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا۔ یہی وہ خاتون ہے جو حلیمہ سعدیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنی بستی سے قبیلے کی چند عورتوں کے ساتھ اس تلاش میں نکلی کہ دودھ پینے والا بچہ ملے تو اس کو اپنے ساتھ لے آؤں۔ میں ایک گدھی پر سوار تھی۔ جب ہم مکہ پہنچے ہم میں کوئی عورت ایسی نہ تھی جس کے سامنے محمد کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اس کو معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگ بچے کے باپ کی طرف سے اچھے سلوک کی امید رکھتے تھے۔ ہر عورت یہ سوچتی کہ جب وہ یتیم ہے تو اس کے ماں اور دادا سے کیوں کر اچھے سلوک کی امید کی جا سکتی ہے، اس لیے کسی نے آپ کو لینا پسند نہیں کیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میرے ساتھ آئی ہوئی عورتوں میں سے ہر عورت کو کوئی نہ کوئی دودھ پینے والا بچہ مل گیا، صرف میں باقی رہ گئی۔ جب ہماری واپسی کا وقت آیا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا خدا کی قسم مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں کسی بچے کو لیے بغیر واپس جاؤں۔ اب میں اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور اس کو لے آؤں گی۔ میرے شوہر نے کہا ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے برکت دے دے۔ چنانچہ وہ دوبارہ گھر گئیں اور آپ کو لے آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال اور کچھ مہینے حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے۔ یہ زمانہ خود حلیمہ سعدیہ کے لیے بڑی خیر و برکت کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے پاس مکہ پہنچا دیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ محمد اپنی والدہ آمنہ اور اپنے دادا عبدالمطلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور حفاظت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ جس مقام تک آپ کو پہنچانا چاہتا تھا اس لحاظ سے آپ کی بہترین پرورش فرما رہا تھا۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور آپ اپنے دادا کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت عبدالمطلب مکہ کے باعزت لوگوں میں سے تھے۔ ان کے لیے کعبہ کے پاس فرش بچھایا جاتا۔ محمد جب وہاں آتے تو وہ بھی اس جگہ بیٹھ جاتے۔ اگر کوئی آپ کو ہٹاتا تو حضرت عبدالمطلب کہتے کہ میرے بچے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم وہ بہت شان والا ہے۔ جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ عام الفیل کے 8 سال بعد پیش آیا۔ آپ کے دادا کے انتقال کے بعد آپ نے اپنے چچا کے ساتھ رہنا شروع کیا۔ ابو طالب ایک تاجر تھے۔ وہ اپنی تجارت کے سلسلے میں شام کی طرف جانے لگے تو آپ نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر کیا۔ اس وقت آپ کم عمر تھے مگر ابو طالب نے شفقت کی بنا پر آپ کو ساتھ لے لیا۔ ان کا تجارتی قافلہ شام کے شہر بصرہ میں اترا۔ یہاں کے کلیسا میں ایک مسیح راہب رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ راہب نے قدیم مذہبی کتابوں کو پڑھا تھا کہ عرب سے ایک پیغمبر ظاہر ہوں گے۔ اس نے جب آپ کو دیکھا تو بعض علامتوں سے اس نے پہچان لیا
کہ یہی بچہ وہ شخص ہے جس کو خدا کی طرف سے آخری پیغمبر بنایا جانے والا ہے۔ اس نے آپ کی اور پورے قافلے کی دعوت کی۔ راہب نے آپ کے چچا سے پوچھا کہ اس لڑکے کا تم سے کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لڑکے کا باپ زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ابو طالب نے بتایا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو چکا ہے تو راہب نے کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو لے کر اپنے وطن واپس جاؤ اور یہود سے ان کی حفاظت کرو۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے اس کو پہچان لیا تو وہ ضرور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔